تو شاہد دیکھنے والے کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جہاں سے ہو وہیں سے تک بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے۔ آگے بات سمجھ؟ یہ کم ہے کہ ہم مدینے والے تاجدار کی بات کریں، ہم وہ عجیب گناہوں والے کہ جن کی ہلکی سے ان گناہوں کی بدبو ہی ایک دوسرے کو سنگا دی جائے تو قریب نہ آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور آتے ہیں، نہیں، ارے کیا یہ کم ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، کہ ہمارے گناہگاروں کی صدا کو سنتے ہیں۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ ہاں رب نے یہ طاقتیں دی ہیں، اگر وہ چاہیں، ہم پابند نہ کریں، اگر وہ چاہیں تو آ جائے۔ توجہ فرما دیں، جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے آئے، جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے آئے، تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، چلیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وقت وصال آیا تو بسایا شریف لکھوائی، تو کہا کہ میری قبر کو 6 فٹ گہرا کھود ہے۔ کہ اتنی گہری قبر؟ کہا جب حضور میری قبر میں تشریف لائیں تو میں احمد رضا کھڑا ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ نام۔ یہ وجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ذہنوں سے نکال دیتا ہوں کہ منہاج القرآن والوں کا اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر کسی کا بر صغیر میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہمارے دادا استاد ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے جو رسم بسم اللہ حضور شیخ الاسلام کی ہوئی مدینہ طیبہ کے سامنے، قطب مدینہ حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے رسم بسم اللہ کروائی۔ آپ خلیفہ تھے حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ عمر رضا خان بریلوی کے، تو یہ استاد ہیں ڈاکٹر صاحب کے، تو پوتا شاگرد بنتے ہیں حضور شیخ الاسلام۔ پھر یہ حزب الاحناف والے شاہ جی، ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور شاگرد تھے۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم پاکستان، وہ بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے استاد ہیں۔ ایک اور نام لے لیتا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، سید عبد المعبود جیلانی، 135 سال سے زائد عمر پائی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ ان سے بھی حضور شیخ الاسلام نے ذان میں تلمس طے کیا۔ یہ تو میں نے بتائے ہیں سندی رشتے۔ اب وہابی اور قصبی طور پر کیا عطا ہوا، یہ محفل اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، بس کافی ہے اتنے کافی۔ یہ میں نے اسناد بتائیں تو اعلیٰ حضرت سے یہ نسبت ہے ہماری، تو میں نے کہا چلے بات چلی ہے تو میں سمجھا دوں، کیونکہ پیش یہ کیا جاتا ہے جیسے یہ ہم الگ چیز ہے، تو میں سنا رہا ہوں کہ الگ چیز نہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو اس پاکستان میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے علمی نظم کے اوپر جس نے کام کیا اور ان کے فقہی مدارج اور اصول فقہ کے امام کے طور پر دکھایا، کیونکہ سارے پاکستان میں صرف انہیں نعت خواں کے طور پر پیش کیا گیا، نعت خواں کے طور پر پیش کیا گیا۔ ان کی محدثیت، ان کے فکر، ان کی تفسیر، مفسر، ان چیزوں کو پس پش ڈال دیا گیا۔ 1400 مسودات ہیں ان کی کتابوں کے، فتاوی رضویہ تو اس کا جز ہے، تو باقی کدھر گئے؟ بس اشارہ دے دیا میں نے، بتا دیا آپ کو۔ تو اعلیٰ حضرت کے علمی نظم پر گفتگو کی اور ترجمہ، کچھ لوگ کہتے ہیں عرفان القرآن کنز الایمان کے ہوتے ہوئے ترجمہ عرفان القرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ذہن میں سوال آئے، مقابلہ کرانے والے کو سوچنا چاہیے، اس کے ذہن میں فتنہ ہے، فطور ہے۔ کبھی دوسرے مسالک کے لوگوں کو بھی دیکھیے، ہر ایک مفتہ ترجمہ کر دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کرج کرتے ہیں، اور یہاں معاملہ ہی الٹا ہے۔ مگر ہم احتیاط اور ادب کے دامن سے انہیں بتانے چاہتے ہیں، عرفان القرآن کی آنے سے کنز الایمان کی حیثیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حیثیت کو 2 چند اور 4 چاند اور لگ جاتے ہیں اور اس سے برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اس دور کا کام تھا، اس دور کی نعمتیں لوٹنے والے تھے، اس دور کی ضرورت تھی، اور آج کے دور کی ضرورت عرفان القرآن ہے۔ نہ اس سے انکار ہے، نہ اس سے نجات ممکن ہو سکتی ہے جب تک اس کی طرف آئیں گے۔ اب بار مضمون کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی
کہ یہ بتایا قربت مصطفیٰ کی بات کی اور جسم مثالی کی بات کر کر عقیدہ سمجھایا بتایا. میں نے عرض کیا تو آئندہ کوئی ایسی بات کر اسے پکڑنے سے تمہیں جس چیز کا دفاع کرنا نہیں آتا ابھی کوئی اٹھے گا اور کوئی ایسی بات کہہ دے کہ حضور یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور ایسی بات کہہ کہ وہ بھی بے ادب ہوگا اور تم خود بھی ہوگے. تو ایسی بات کرنے سے احتیاط بہتر ایسی بات کرو جو سند یافتہ ہو. قرآن و حدیث کے بغیر اپنے ممبروں پر مساجد پر محافل میں پابندی لگائیں کہ جو گفتگو کرے وہ سند یافتہ گفتگو کی جائے, سند یافتہ ہو, اس کی گفتگو میں جھول نہ ہو تاکہ کوئی سوال کرے تو جواب دینے کے قابل ہو. اب اس نسبت کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ عام ولی رب کہتے میں اس کے کان بن جاتا ہوں تو اور صفا و مروہ کو نسبت قدمین حاجرہ ہوئی تو وہ صفا و مروہ رب کی نشانی بن گئی اور رب نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اس کے دل میں رب نے کہا میں نے اپنے تقوی کے لیے جڑ لیا ہے, اس کے دل میں میرا تقوی ہے. اور حجر اسود کو کیا خاص بات ہے؟ ایک تو جنت کا پتھر اور دوسرا وہ اللہ کی نشانی کب بنا؟ جنت کا پتھر ہو کر بھی اور میرے مصطفیٰ کی بوسہ گاہ ہو کر بھی وہ جناب کی نشانی بن گیا. پھر مقام ابراہیم کیا جس کو قرآن نے کہا آیات بینہ, روشن ترین نشانی. آیت کہتی روشنی کو ہے اور بینہ روشن ترین, روشن کے اوپر روشن کر دیا رب باری تعالیٰ نے. اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے جو رب باری تعالیٰ نے کہا یہاں پر کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے مجھ سے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا, اس وجہ سے وہ نشانی ہو گئی. تو لوگوں جو امام حسن ہے امام حسین ہے ان سے بڑی رب کی نشانی کیا ہوگی جو بوسہ گاہ مصطفیٰ بھی ہے, جو لامی سے لسان مصطفیٰ بھی ہیں, جو راکب دوش سوار مصطفیٰ بھی ہیں, جن کو آقا فرمائے ریحانہ تئی یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں. امام حسن و حسین کو حضور فرمائے اللہم انی احبہما, مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر. رب کو کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مالک اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے. حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر. واہ واہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو, اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر, میری خاطر. یہ رب نے شاعر اللہ کہا ہے ان کو, یہ نشانی ہے. تو حسین سے بڑی رب کی نشانی کون ہے؟ پھر مجھے آپ بتائیں حسین سے بڑی رب کی نشانی کون ہے؟ ایک نیا نقطہ دیتا ہوں. رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے لا تحل شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. کیا یزید نے میرے امام کو شہید کروا کر اللہ کی نشانی کی بے حرمتی نہیں کی ہے؟ اب اس کے اوپر دلیل کوئی لے کر آئے. پہلے تو اس کا انکار کرے کہ حسین شاعر اللہ نہیں ہے. وہ انکار کرنے والا قرآن کے نص قطعی کا منکر ہو جائے گا, کیونکہ حسین سے بڑی رب کی اور مصطفیٰ کی نشانی کوئی نہیں. میں ایک سوال اور دیتا ہوں آپ کو. آپ نے آستون حنانہ کا واقعہ تو سنا ہے نا, وہ کھجور کا خشک تنا جس سے حضور ٹیک لگاتے تھے. تو کھجور کے خشک تنے پر توجہ نہیں کی تھی حضور نے, کوئی پھونک نہیں ماری تھی وہاں پر, دم نہیں کیا تھا, نظر خاص نہیں کی تھی, صرف حضور کی پشت لگتی تھی. تو اسے یہ مقام مل گیا تھا, اسے قربت مصطفیٰ کے بغیر زندہ رہنا گوارا نہیں تھا, اور اسے بولنا آ گیا, دیکھنا آ گیا, بات کرنا آ گیا. وہ حالانکہ ان حصوں سے بالکل غیر تھا اور اپنا جڑ کٹا ہوا تھا. لوگوں حسین کو تو دنستہ نظر مصطفیٰ ملی ہے, میرے حسین پاک کو تو حضور نے خود سینے پر کھلایا ہے. تو جو علم تقوی طہارت ایمان کو نصیب ہوا ہوگا اور کسی کو مل سکتا ہے. میں براہ راست اب اس مضمون کے اوپر کہ کربلا کے میدان میں حسین کہاں کھڑے تھے,
امام علی مقام فضائل مناقب پر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، میں نے اس کو اشارہ تر بات کر دی، اب وقت کی کمی ہے، میں اس مناسبت سے ادھر آ رہا ہوں۔ امام علی مقام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید امام حسین علیہ السلام ضد پر اڑ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ضدی تھے، ضد پر آ گئے اور اپنی انا کی خاطر ڈٹ گئے اور اس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر ایسا سوال ذہن میں آئے تو ذرا پہلے حسین کو جان لو، حسین ہے کون؟ کربلا کو دیکھتے وقت یہ دیکھو کربلا میں کریکٹر کون کون سے آ رہے ہیں، کردار کون ہے؟ حسین وہ ہے جسے حق ہونے کی تربیت تب دی گئی جب ابھی وہ مصطفیٰ کی گود میں مباہلہ کے دن نکل آئے تھے، جس دن مباہلہ کے دن نکل آئے تھے اس دن تربیت دی گئی تھی اور لوگوں کو دکھایا گیا تھا۔ لوگوں اگر حق کے اوپر جب مشکل آئے اور حق پہچاننا مشکل ہو جائے، ان پانچوں میں سے دیکھ لینا، جو جہاں کھڑا ہوگا وہی حق ہوگا، وہی حق ہوگا۔ یہ نقطہ دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات، آج کے عالم کو پتہ لگتا ہے کہ دار الحرب کیا ہوتا ہے، دار الامن کیا ہوتا ہے، اور حسین کو نہیں پتا کہ فساد کیا ہے۔ ہیں وہ ویسے دروازہ علم کے بیٹے، ہیں وہ ویسے دروازہ شہر علم کے نواسے، اور انہیں نہیں پتا کہ میری اس بات سے امت مسلمہ میں فساد آئے گا۔ اگر حسین کو نہیں پتا تو پھر علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک، پھر ہے ہی نہیں کسی کے پاس علم۔ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا لوگوں یہ اہل بیت اطہار اور میں اور اہل بیت اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صرف حضور نے تو فرمایا، حسین نے اس کی عملی ترتیب اور علمی ترکیب اور عملی میدان میں کر کے دکھا دیا۔ کہ نانا نے کہا تھا نبھا کر دکھاؤں گا، جسم سے تن سے سر جدا ہے اور نیزے پر چڑھا ہوا ہے، چڑھایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، اور کسی نے قریب کان کر کر سنا تو قرآن جاری ہے۔ حضور نے یہ ایک وجہ تو یہ تھی، حسین علیہ السلام کی کرامت ہے امام علی مقام کی، وہیں کرامت کے ساتھ امام علی مقام کا مقام آقا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ لوگوں قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں، یہی تو دو بھاری چیزیں ہیں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور قیامت کے دن یہ دونوں مجھے یوں ہی ملیں گے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ اب یہ باتیں کبھی یزید لعین کے لیے بھی کہیں حضور نے، اور ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اندھیرا کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ رات کا مقابلہ، نیکی کا مقابلہ، تو پاک کے مقابلے میں جو آئے وہ کون ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ تو پاک کون تھا کربلا میں؟ پھر وہ تھا جس کو رب نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سونے تو پاک ہے، سونے تیری آل بھی پاک ہے، تیرے سارے گھر والے بھی پاک ہیں۔ جو بچپن ہی سے پاک ہو تو پاک کے مقابلے میں ناپاک آتا ہے، پاک کے مقابلے میں پاک نہیں آتا ہے۔ تو امام علی مقام پاک ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے اور اس چاہت کی وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ حق حسین ہے، اس لیے کربلا میں حق کی بات کرنے والا ہی جنت میں اس حق کا مستحق ٹھہرے گا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یزید کی طرفداریاں کرتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ حضور کی حدیث نہیں پہنچی، المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یزید کو بچانے والوں ایک جانب قاتلین حسین کھڑے ہوں گے اور ایک جانب ابو بکر و عمر و عثمان کھڑے ہوں گے۔ کچھ ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ شاید محبت علی کا ذکر کرنا شیعیت ہے، تو میں اس کو نقطہ بھی دے دیتا ہوں۔ میرے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ان سے محبت کرنا نہ سنیت ہے نہ شیعیت ہے، ان سے محبت کا دم بھرنا ایمان ہے۔ تو کربلا میں یہی تو امام نے بتایا ہے کہ حق کا نمائندہ بن کر امام کھڑے ہوئے تھے کہ اب ابو بکر بھی نہیں تو صداقت دیکھنی ہے تو مجھ میں دیکھو،
عمر بھی نظر نہیں آ رہے تو تکو مجھے تکو، عثمان غنی نظر نہیں آ رہے تو مجھے تکو، علی کی علویت بھی مجھ میں تکو، میں وہی حسین ہوں جس کے دروازے پر صحابہ آ کر کھڑے ہوتے اور مولا علی سے کہتے حسن و حسین کو باہر بلاؤ، اور بلا کر سر سے لے کر ناف تک حسن کو تکتے اور ناف سے لے کر قدموں تک حسین کو تکتے، تو کہتے کہ ان کو تکنے سے مصطفیٰ تک نظر آتے ہیں، وہی حسین ہے۔ اگر نظر اتحادی ملے تو حضرت ابو بکر کا چہرہ شبیہ مصطفیٰ میں بدلتا ہے، اور یہاں تو ہے ہی خون مصطفیٰ، یہاں تو ہے ہی خون مصطفیٰ۔ اور یہ بھی سن لیں کہ امام عالی مقام ایک شخصیت نہیں تھے، وہ اصل میں نمائندہ مصطفیٰ بن کر کھڑے تھے، نمائندہ مصطفیٰ کربلا میں حسین تھے، نائب ابو بکر حسین تھے، نائب عمر حسین تھے، نائب عثمان حسین تھے، اور نائب علی حسین تھے، فاطمہ کے راج دلارے حسین تھے، سکینہ کا چین و قرار حسین تھے، حسن کی جان حسین تھے، علی اکبر اور علی اصغر کے بابا حسین تھے، اور رب کا عاشق حسین تھا، اور بوسہ گاہ مصطفیٰ حسین تھا، وہ کھڑے تھے۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے تکلیف دی، ہم تو بڑی جانور عید پہ جانور کرتے ہیں، اور رب نے کہا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ بڑے بڑے جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو ہم تو وہ ایمان والے ہیں جو نسبت والوں کی وجہ سے ان کے گوبر اٹھانا بھی ثواب سمجھتے ہیں، تو ادھر تو حسین کھڑے ہیں۔ میں بار بار اس نقطے کو مرتکز کر کر بار بار مختلف اینگل سے سمجھا رہا ہوں۔ جب اتنی بڑی ہستی کھڑی ہو تو پھر کہا جائے کہ محرم میں شادی کر لینی چاہیے، حرج کوئی نہیں، شرعی کا بات کوئی نہیں۔ اگر ایسی بات ہے ذہن میں تو مجھے بھی ایک سوال کا جواب دیں، شریعت ہے کیا؟ جس کے انتظار میں خود شریعت اور عبادت کھڑی رہے وہ بڑا ہے یا شریعت بڑی ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جس کے لیے مصطفیٰ شریعت کے لیے میرے مصطفیٰ رب کی سجدوں کو طول دے دے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اٹھائیں اہل سنت کی کتب کو، اٹھائیں فقہ کی کتابوں کو، کہ فرض سے بڑھ گیا، اگر فرض اگر وقت سے بڑھ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو سجدے میں 72 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ حضور پڑھ رہے ہیں، تو کیا دکھا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں شریعت نہیں، شریعت جن کی وجہ سے ہے وہ حسین ہے۔ کہا گیا کہ شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ شریعت میں اجازت ہے۔ ارے شریعت میں تو تمہیں اجازت مل گئی، عشق کی اجازت دکھاؤ مجھے۔ شریعت میں تو یہ بھی نہیں لکھا، پورے قرآن میں مجھے دکھا دیں کہ مصطفیٰ کریم کے لعاب کو جسموں سے لگاؤ۔ پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میرے محبوب کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی کر جاؤ گے تو فتح مل جائے گی؟ مصطفیٰ کریم کے خون کو پی لو، خون تو حرام ہے، اور ادھر خون صحابی کا جسم میں چلا جائے۔ حضور پوچھے کیا کیا خون کا؟ کہا سرکار میں نے تو ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا زمین پر بے حرمتی ہوگی، میں ہی پی گیا۔ کہا تیرا خون میرے خون میں، میرا خون تیرے خون میں شامل ہو گیا، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہ تو صحابی کی بات ہے جو ہوئی خون مصطفیٰ، جو خود ہو خون مصطفیٰ، جس کے بابا کو مصطفیٰ کہیں، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ کیا کہیں گے؟ ایسی سوچ و فکر، خارجیت کی فکر آ رہی ہے ہمارے پاس، بے شک یہ خارجیت کی فکر ہے۔ بچے اس فتنے سے، کا شادی کر لیں، یہ پیچھے بھی ایک نے کی تھی، وہ پتہ کر لیں اس کے بارے میں، پیچھے بھی ایک شخص نے کروائی تھی اپنی بیٹیوں کی شادی، جانتے میں نام نہیں لوں گا، نہیں بس جس نے بھی کی تھی، سارے سننے میں آن لائن، ہماری عادت نہیں کسی کی شخصیت کو ایکسپلوئٹ کرنا، وہ تاریخ پڑھ لیں ذرا، تو اس طرح کریں نا، یوم وصال جس دن ہو کسی حضرت کا تو اس دن ساری شادی کر لیا کریں، وہ کر لیں، ادھر غمی ہوگی۔ رمضان کا غم منانا جائز ہے،
हाय हाय जिसकी वजह रमजान का गम मनाना जायज है, हुसैन के गम मनाने पर एतराज है। हाय 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 जिसकी वजह से रमजान में जिसके नाना की वजह से रमजान है और जिसकी वजह से इस्लाम बचा। बेशक बस इतना ही मैं समझाना चाहूंगा कि ये शायद गलती हो गई, उनको गौर करना चाहिए इस पर। बेशक आइए, करबला के मैदान से इमाम अली मुकाम ने फिक्री पैगाम दिया कि लोगों, अगर मैं झुक जाता तो पैगाम मिल जाता, हुसैन भी तो झुके थे, तो झुक जाना और बच जाना ही कमाल है। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया, नहीं लोगों, कभी झुकना नहीं, कभी डट जाना और सब कुछ कटवा देना भी ईमान है। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है जो इस्लाम का सबक है। और इमाम अली मुकाम की शख्सियत का, जिन्होंने शहादत की ये अजीब हरकत की, वो याद रखें, उन्होंने किसी और की नहीं, रब की निशानी की बेहुरमती की है। तो साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की बेहुरमती हो तो उन पर क्या बीती थी, वो भी तैयारी करें। और उन्होंने देखा फिर रब ने कैसे उन पर वो बंदे नाफिज किए जिन्होंने उसी तरह से उनकी गर्दनों को कटे हुए देखा। ये हदीसें मौजूद है, अब वक्त नहीं उसकी तरफ जाने का मेरे लिए। और आखिरी बात तहरीकी फिक्र की दे देता हूं। तहरीक मिनहाजुल कुरान के फिक्र में फिक्र हुसैनी असल है जिसने उसको जज्बा दिया है। बेशक हम भी पता नहीं अकीदे की किस फिक्र में होते अगर हमें ये डर ना मिलता। और उस हकीकत के अंदर सबसे बड़ी बात अमल की है। दाई के अंदर अगर दावत देने वाले के अंदर अपने कायद के औसाफ अमली जिंदगी में नहीं है तो वो कभी भी कामयाब दाई नहीं हो सकता। बेशक बेशक और उसके लिए आपकी अमली जिंदगी मिसाली होनी चाहिए। और अमली जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत आपकी खुद का नमाजी होना है, बेशक आपका अच्छी गुफ्तार और किरदार वाला होना। ये तीन चीजें जरूरी हैं। और इमाम अली मुकाम ने सजदे में सर कटवाया है और हमें अपनी नमाजों की परवाह नहीं होती। काश कि हम आज से कोशिश करें कि मौला हुसैन के सदका से कि हम और कुछ नहीं तो नमाज की इस कैफियत को इसलिए पढ़ते हैं कि इमाम अली मुकाम जिनका जिस्म जख्मों से चूर था मगर उन्होंने अल्लाह की इबादत को छोड़ा नहीं और आखिरी वक्त भी ऐसी इबादत की कि आज भी खुद इबादत रब से अर्ज गुना होती होगी, मालिक एक सजदा हुसैनी और हो जाए, मुझे फिर से ताज मिल जाए। जिनका शहजादा अली औसत नमाज पढ़े तो रब्बे बारी ताला उन्हें ज़ैनुल आबिदीन बना दे। इबादत जिन पर नाज करे वो असजद हो जाए, वो ज़ैनुल राकईन हो जाए। आओ इसी फिक्र का पैगाम दे रहा हूं। हुर्रियत फिक्र भी है, इमाम हुसैन के शायरुल्लाह होने की बात भी है और इमाम हुसैन की जिंदगी मुबारक से अब्द मुकर्रब होने की बात भी है। और इस पैगाम को इसी मोहब्बत के साथ लेकर जाएं और इसी चाहत के साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान दावत दे रही है। कल इंशाअल्लाह ताला आशूरा की रात मरकज मिनहाजुल कुरान में अजीमुशान मजलिस जिक्र इमाम अली मुकाम और मोहब्बत या मनाक़िब अहले बैत पर मुनक़िद होगी। और इंशाअल्लाह ताला उस मजलिस के अंदर वही कुश्ता है मोहब्बत अहले बैत। एक वाक़या और मुझे याद आया तो मैं मस्जिद खंदक के साउंड इंजीनियर हैं, हमारे प्यारे साथी हैं अरशद सलीम साहब। उनके मामू जान मदीना तैयबा में वो आपने देखा जो लगाते हैं औरतों के लिए कनाते नहीं लगती, तो हुजूर कायद मोहतरम वहाँ थे तो वो तारुफ करवाया तो वो थोड़ा सा गुल रखते थे उनके बारे में कायद मोहतरम के हवाले से। तो कहने लगे कि आप क्या करते हैं? कहने लगे जी मैं तो हुजूर का दर्जी हूँ। ये सुना तो हुजूर कायद मोहतरम वजद में कैफियत में बड़े अदब के साथ, अब आपको इल्म है कि वो क्या बड़े संभल के कहा, आप हुजूर के दर्जी हैं, आप हुजूर के दर्जी